اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کا انکار کرے، اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کرے، وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ آج ہم نے آپ کو مرکب اضافی کا دوسرا جز پڑھانا ہے، اور کتاب کا صفحہ نمبر پورا 100 ہے اور سبق نمبر 8 ہے۔ رہنمائی ترجمۃ القرآن اس میں آپ دیکھیے گا، اس سے آپ کو پوری رہنمائی مل جائے گی۔ کتاب سے مرکب اضافی میں جو تفصیلات ہیں وہ ساری آپ کو اس کتاب سے مل جائیں گی۔ اور آج ہمارے سبق کا عنوان ہے مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال۔ ضمائر کیا ہوتی ہیں؟ ضمائر پروناؤنز ہوتی ہیں جو اسم کی جگہ پر بولی جاتی ہیں۔ جیسے حامد کراچی گیا، وہ واپس آ گیا، تو جیسے ہم پروناؤنز کے اعتبار سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حامد کی جگہ پر وہ بولا گیا ہے، تو یہ اس کی پروناؤن ہے، یعنی ضمیر ہے۔ اردو میں یا عربی میں اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ دیکھیے ضمیر کی اہمیت اس اعتبار سے بھی زیادہ ہے کہ اگر نام ہی لے لیا جاتا، یعنی حامد کا میں بار بار نام لوں، حامد کراچی گیا، حامد واپس آیا، حامد نے کھانا کھایا، حامد نے کپڑے بدلے، حامد سو گیا، تو یہ بڑی آکورڈ بات ہوتی ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ حامد کراچی گیا، وہ واپس آیا، اس نے کھانا کھایا، اس نے کپڑے بدلے، وہ سو گیا، تو یہ اس کی جگہ پر جو پروناؤنز استعمال ہو رہی ہیں یہی اصل بنیادی بات ہے۔ قرآن مجید نے اس اسلوب کو اختیار کیا ہے، اور یہ اسلوب جو ہے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا نام ہی لکھا جاتا قرآن مجید میں، تو کتاب اتنی بڑی ہوتی، ہم فارغ ہوتے اور ہم سے وہ یاد بھی نہ ہوتی، نہ ان کے نام یاد ہوتے۔ تو اس کی اہمیت میں دیکھیں کہ ضمائر جو ہیں اس سے قرآن زندہ ہونے کی بھی ایک نشانی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ضمائر ہوتی کتنی قسم کی ہیں اور کیوں ایسے آتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضمائر قرآن مجید میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہے۔ ضمائر 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ ضمائر اس لیے 2 قسم کی ہوتی ہیں کہ جب ہم نے اسم کو استعمال کیا تو اس کے ہم نے 2 جز بنائے، ایک ناقص بنایا ہے اور ایک تام بنایا ہے۔ اسی طرح اسم کی جگہ پر جو پروناؤن استعمال ہوگا وہ بھی 2 ہی جگہ پر استعمال ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں ضمائر، ایک علیحدہ آنے والی ضمیریں اور ایک جڑ کر آنے والی ضمیریں، یہ 2 جگہ پر استعمال ہوتی ہیں۔ بالکل سملرلی جیسے ناقص اور تام ہوا، اسی طرح علیحدہ آنے والی اور جڑ کر آنے والی ضمیریں۔ علیحدہ آنے والی ضمیریں قرآن مجید کی روح سے فاعلی حالت میں استعمال ہو جاتی ہیں، مفعولی حالت میں استعمال ہو جاتی ہیں، اور جڑ کر آنے والی ضمیریں فاعلی حالت میں استعمال ہوتی ہیں، مفعولی حالت میں استعمال ہوتی ہیں، اور اضافی حالت میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ آج ہم نے جو ضمیریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ جڑ کر آنے والی ضمیریں جو اضافی حالت میں استعمال ہوتی ہیں ان کا آج بیان ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کہاں ہم نے دیکھی ہیں، ہم نے اس سے پہلے اس میں معرفہ کی اقسام آپ کو پڑھائی تھیں۔ اس پہ دوسرے لیکچر میں، دوسرے لیسن میں ہم نے اس میں معرفہ کی اقسام آپ کو یاد کروا دی تھی، اور وہ یہ ہیں: معرب باللام، اسم اشارہ، اسم ضمیر، اسم منادہ، اسم موصولہ، اسم علم اور مضاف۔ یہ اس وقت تو ہم نے صرف آپ کے سامنے ان کے نام یاد کروائے تھے، اور آج اس کی ہم اپلیکیشن آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ان کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج اس میں مرکب اضافی میں ہم نے ضمائر پڑھنی ہے، ضمائر کا استعمال پڑھنا ہے۔ اور مرکب اضافی میں ضمائر جو آتی ہیں وہ جڑ کر آنے والی کسی اسم کی جگہ پر آ رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں تو یہ ہمارے پاس چارٹ لگا ہوا ہے: ہو ہما ہم، ہا ہما ہنا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نانا۔ اس چارٹ سے
किसी भी एक ज़मीर का नाम आसानी से निकाला जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर ये हु है तो देखिए वर्टिकली हॉरिजॉन्टल में ये वाहिद भी है और ये मुज़क्कर भी है और ये गायब भी है। और अगर इसका तर्जुमा करें तो वो एक मर्द। एक ग्राफ से इस हु की ज़मीर का नाम निकल आया। बड़ी आसान बात ये हुई। और इसी को अगर हम जब इसम में इस्तेमाल करते हैं तो हम ये कहते हैं किताबुल वलदी किताबुहु, उस लड़के की किताब। अब इस किताबुहु की मिसाल में हम देखते हैं कि ज़मीर लड़के की जगह पर इस्तेमाल हो रही है। और अगर हम ये देखें लड़का यहाँ मुज़ाफ़िले था, उसकी इज़ाफ़ी हालत थी, तो ये हम कहीं भी इसम के साथ किसी ज़मीर को भी देखें तो हमेशा मुज़ाफ़िले की जगह पर इस्तेमाल होगी। और अगर ये मुज़ाफ़िले है तो फिर इसके शुरू में मुज़ाफ़ का आना लाजिम है। अब देखिए किताब यहाँ मुज़ाफ़ है और हु की ज़मीर मुज़ाफ़िले की जगह पे आई है, तो ये उसकी किताब। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यहाँ मुज़ाफ़िले चूँकि ज़ेर लेके आ रहा है तो उसके यहाँ ज़ेर ज़मीर के यहाँ ज़ेर ना आने की वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ज़मीर हमेशा मबना होती है। तीनों हालतों में हमने पढ़ा है, दूसरे लेसन में हमने पढ़ा था मबना कहें या मबनी कहें, तीनों हालतों में फ़ाइली हालत, मफ़ूली हालत और इज़ाफ़ी हालत में ये तीनों एक ही जैसी रहती हैं। इसलिए यहाँ अगर ज़ेर नहीं भी नज़र आ रही तो वो कंसिडर हो रही है। लेकिन इसमें एक इस्तिस्ना मौजूद है, इसमें कायदे रूल और कायदे से हटी हुई बात मौजूद है। और वो ये है कि जब ज़मीर के शुरू में ज़ेर आ जाए या ज़मीर के शुरू में या आ जाए तो वो ज़मीर जो है हु में पढ़ी नहीं जाती तजवीद के एतबार से। मिसाल के तौर पर आप कह रहे होते हैं फ़ी ही। अब यहाँ देखिए फ़ी हु, तो ये ही मुअन्नस की ज़मीर नहीं बनती। यहाँ देखिए ये है मुज़क्कर की ज़मीर, चूँकि पढ़ाई के एतबार से हमने देखा कि ये पढ़ा नहीं जाना था, इसलिए वो ही में तब्दील हुई है। इसी तरह जब हम एक लफ्ज़ देखते हैं मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम, अब इस इबारत में इस मुरक्कब में हम देखते हैं तो हिम की ज़मीर यहाँ हुम की ज़मीर थी, बा के नीचे ज़ेर मिन की वजह से आई है। ये मुरक्कब जारी बना है और ये मुरक्कब इज़ाफ़ी बना है, लेकिन वो पढ़ा नहीं जाना था। हुम की ज़मीर है मुज़क्कर की ज़मीर, ये भी मुज़क्कर की ज़मीर है और ये भी मुज़क्कर की ज़मीर है। इस बात को हम देखते हैं, लेकिन वो पढ़ाई के एतबार से पढ़ा नहीं जाना था, इसलिए वो ज़ेर लेके आई है। इन ज़मीरों को हमने इस चार्ट पे आपको याद करवा दिया है। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना ना। ये जो ज़मीरें हैं ये जुड़कर आने वाली ज़मीरें जब किसी इसम के साथ इस्तेमाल होती हैं तो मुज़ाफ़िले की जगह पर होती हैं। अगर हम ये कहें किताबू का, किताबू का, अब ये ज़मीर जो है का की ज़मीर यहाँ से आ रही है। हम कहेंगे वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, वाहिद एक, मुज़क्कर मर्द और हाज़िर तू, तू एक मर्द, तू एक मर्द, यानी तेरी किताब। तो इस एतबार से हमने आज आपके सामने मुरक्कब इज़ाफ़ी को इसम के साथ इस्तेमाल करके जुड़कर आने वाली, इसको हम अरबी के एतबार से मुत्तसिला ज़मीर कहते हैं और इसको हम कहते हैं इज़ाफ़ी आने की वजह से मजरूर कहते हैं और मजरूरा कहते हैं। अब इसका नाम ये बनता है मुत्तसिला मजरूरा, यानी ये ज़मीर जब किसी इसम के साथ आएगी तो मुत्तसिला मजरूरा कहलाएगी। अब तक हमने इसमें कितने पॉइंट्स नोट किए हैं? पहली बात हमने ये देखी कि ये ज़मीर जो है इसका अपना नाम होता है। दूसरा हमने इसमें इसम के इस्तेमाल में हमने देखा ये मुरक्कब इज़ाफ़ी में मुज़ाफ़िले की जगह पे आई।
تیسری ہم نے اس میں یہ بات دیکھی کہ یہ مبنا تھی تینوں حالتوں میں ایک جیسی رہنے والی، اور اس کی ہم نے پھر ایک استثناء بھی دیکھی کہ اگر ضمیر کے شروع میں زیر آ جائے یا آ جائے تو وہ ضمیر جو ہے ہو کی جگہ ہم پڑی جاتی ہے، معنی کے اعتبار سے فرق نہیں ہوتا۔ اس میں جو آخری بات ہے وہ اور دلچسپ بات ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں یہ ضمیر جو ہے جسے ہم کہتے ہیں متصلہ مجرورہ، یہ جب حالت مفعولی میں آ رہی ہوتی ہے تو اپنے معنی کو بھی تبدیل کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں انفسکم، تمہاری جانیں، انفسکم، انفسکم، تو نفس کی جمع نفوس آتی ہے، نفس کی جمع انفسن آتی ہے، اور یہ جمع مکسر ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ضمیر آئی ہے یہ مضافلے کی جگہ پہ آئی ہے۔ اگر یہ مضافلے کی جگہ پہ آئی ہے تو اس کے شروع میں مضاف کا آنا لازم ہے، نہ الف لام نہ تنوین۔ اب یہاں اس کے معنی ہوں گے تمہاری جانیں، تمہاری جانیں بڑی طاقتور ہیں، اس کی پیش آنے کی وجہ سے اس کی فاعلی حالت ہے۔ لیکن اگر ہم یہی کہیں انفسکم، انفسکم، تو اب ہم نے دیکھا کہ اس کا جو مضاف ہے وہ حالت مفعولی میں آیا ہے۔ جب یہ حالت مفعولی میں جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہاری جانوں کو، یہ ترجمہ درست نہیں ہے، یہ ہے تم اپنی جانوں کو۔ تمہاری جانوں کو اگر ترجمہ ہو تو آدمی اپنے پر اس بات کو لیتا ہی نہیں، تو یہ مفعول ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے شروع میں ایک فعل آئے گا جس کی وجہ سے وہ حالت مفعولی میں گیا۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اہلیکم نارا۔ اب اس عبارت میں دیکھیے جو مضاف ہے حالت مفعولی میں آیا، یہاں آ کر ضمیر تو وہی واحد جمع مذکر حاضر کی ہے۔ جب عبارت میں استعمال ہوتا ہے مضاف مفعول آنے کی وجہ سے تو اس کے پیچھے ایک فعل کا آنا لازم ہے، اور پھر یہ ترجمہ ہوگا بچاؤ تم اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ تو یہ بات یہاں آج ہم نے مرکب اضافی کو دیکھا ہے۔ مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال ہم نے پڑھا ہے، اور اس میں ہم نے 5 نکات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اس سے اس کے ترجمے کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب مضاف جو ہے وہ حالت مفعولی میں ہو تو اس کے پیچھے فعل کا آنا لازم ہوتا ہے۔ بہرحال اس اعتبار سے ہم دیکھیں کہ ہمارے یعنی مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال جو ہم یہاں پڑھا چکے ہیں، اس میں مزید ہم اس میں معرفہ کی اقسام ابھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آج ہم نے آپ کے سامنے یہ جڑ کر آنے والی ضمیروں کا استعمال بتایا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ابھی کوئی بات پوچھنی ہو یا سمجھنی ہو یا آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اپنی وائس میسیج پر کر سکتے ہیں، اور اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید کے ترجمے سے باقاعدہ دے دیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے آپ اس کو دیکھیں، اور یہ چینل جو ہم نے بنایا ہے اس میں قرآن مجید کا ترجمہ ہم نے آپ کو سکھانے کی کوشش کی ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔